الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب حیرت ناک قیامت سے پہلے ہونے والی نشانی ہم لے کر آئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ بات ہوگی دریائے فرات کی۔ دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے، کیا معلومات ہیں، بہت کچھ بتائیں گے، اور پھر دریائے فرات کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے دریائے فرات ہی کے کنارے تاریخ کا ایک ایسا واقعہ، انصاف کی ایک ایسی داستان رقم کی گئی کہ آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ پہلے کے زمانے کے قاضی کتنے امانت دار اور انصاف کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے کس حد تک جاتے تھے۔ اللہ کرے کہ آج بھی انصاف کا ایسا دور دورہ ہو جائے، آپ کو تاریخ کے اوراق کی ایک سنہری کہانی کی طرف لیے چلتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ فرات کے کنارے کھجوروں کا ایک باغ تھا جس کے مالک چند بھائی اور ان کی ایک بہن تھی۔ بہن نے اپنا حصہ علیحدہ کر کے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کروا دی اور ایک فارسی شخص کو اس کی نگہبانی کے لیے مقرر بھی کر دیا۔ اب اس شہر کے امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے اس کے بھائیوں سے ان کا حصہ سارا باغ خرید لیا اور اس عورت کو بھی اپنا حصہ بیچنے کو کہا اور بڑی رقم کی اسے آفر بھی دی۔ عورت نے اپنا حصہ بیچنے سے انکار کر دیا تو امیر نے 500 آدمی بھیج کر اس کی دیوار کو گرا دیا اور پورے باغ کو تباہ کر دیا۔ اب جناب، ایسا آج ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی زمین خریدنا چاہتے ہیں یا قبضہ ہی کر لیتے ہیں، مگر وہ عورت اس زمانے کے بڑے ہی کمال کے جج حضرت سیدنا شریک رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور ساری کہانی سنا دی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ مظلومہ کو میرا حق دلوایا جائے۔ اس مظلومہ کی انہوں نے فریاد سنی اور اس لیٹر کو سیل لگا کر حکم نامہ اس عورت کے سپرد کیا اور کہا کہ تم امیر موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور یہ حکم نامہ اسے دے کر کہو کہ جج صاحب کی عدالت میں حاضر ہو جاؤ۔ عورت وہاں سے نکلی اور دربان کو اس نے جج صاحب کا پیغام سنایا کہ جا کر امیر صاحب کو بتا دیں۔ تو موسیٰ بن عیسیٰ نے جب حکم نامہ دیکھا تو ایک آفیسر سے جا کر کہا کہ جاؤ اور جج شریک کے پاس جا کر کہو کہ ایک عورت نے مجھ پر ناحق دعویٰ کیا اور تم اس کے دعوے پر مجھے عدالت میں طلب کر کے اس کی مدد کر رہے ہو۔ آفیسر کو مجبوراً جانا ہی پڑا، مگر آفیسر کو معلوم تھا کہ اسلام کا یہ انصاف پسند جج ایک مجرم کا پیغام لانے پر مجھے ضرور قید میں ڈال دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے امیر صاحب غلط کر رہے ہیں اور عورت مظلوم ہے۔ بہرحال جاتے ہوئے اس آفیسر نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ میرے لیے جیل میں بستر وغیرہ کا انتظام کر دو کیونکہ آج میں نے جیل جانا ہے، جج صاحب نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ بہرحال ایسا ہی ہوا کہ جب وہ آفیسر جج صاحب کے پاس اپنے امیر کا، اپنے آقا کا پیغام لے کر پہنچا تو جج صاحب نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو۔ جب وہ امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے آفیسر کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربان کو جج کی طرف بھیجا کہ آپ نے ہمارے قاصد کو گرفتار کر لیا، اس نے تو صرف پیغام پہنچایا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ اب جو یہ اس امیر کا خاص دربان وہاں پر پہنچا تو جج نے اس پیغام لانے والے کو بھی اسی کے ساتھی کے ساتھ جیل بھیج دیا۔ اب موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے دربان خاص کی جب گرفتاری کی اطلاع پہنچ گئی تو اس نے عصر کی نماز کے بعد کوفہ کے با اثر اور نمایاں لوگوں کو پیغام دیا کہ جاؤ اور جج صاحب سے کہو کہ ان کو میرا سلام بھی کہنا اور انہیں کہنا کہ آپ نے میری بے عزتی کی ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ کوفہ کے با اثر لوگوں نے یہ پیغام لیا اور جیسے ہی جج صاحب کے پاس گئے تو وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں ایک ایسے شخص کی طرفداری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو حق پر نہیں ہے۔ پھر با آواز بلند فرمایا کہ کیا یہاں قبیلے کے جوان موجود ہیں؟ تو کچھ نوجوان بھی آگے آ گئے۔ اب جج صاحب نے فرمان جاری کیا کہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور ان سب کو جیل پہنچا دو۔ خدا کی قسم آج کی رات یہ لوگ جیل میں گزاریں گے تاکہ آئندہ یہ کسی ظالم کی طرفداری کرتے ہوئے اس کا پیغام نہ لائے۔ شہر کے بڑے لوگوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، یہ کیسی داستان ہے۔ اب امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو ان کی گرفتاری کی جب اطلاع ملی تو رات کے وقت وہ خود جیل آیا، دروازہ کھلوایا اور سارے قیدیوں کو اس نے آزاد کروا دیا۔ صبح جب انصاف پسند جرت مند قاضی صاحب کو معلوم ہوا کہ آرڈر کے خلاف امیر نے آ کر سب کو رہا کر دیا ہے تو قاضی صاحب نے رجسٹر منگوایا اور اس پر سیل لگائی اور تمام ریکارڈ کو گھر بھجوا کر خادم کو سواری لانے کا حکم دیا اور کہا کہ اب ہم کوفہ میں نہیں رہیں گے۔ خدا کی قسم ہم نے امیر المومنین سے یہ عہدہ ڈیمانڈ کر کے نہیں لیا تھا، بلکہ ہمیں تو مجبور کیا گیا تھا
کہ ہماری حفاظت اور سرپرستی کی ذمہ داری لی گئی تھی. اب کوفہ میں انصاف قائم کرنا مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے. یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ کے اس پل کی طرف چل دیے جو بغداد جاتا تھا. جب موسیٰ بن عیسیٰ کو یہ معلوم ہوا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں تو وہ فوراً دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ حضور آپ ایسا نہ کریں، کوفہ چھوڑ کر آپ بغداد نہ جائیں. مگر قاضی صاحب بھی قاضی صاحب تھے. قاضی صاحب کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں رکوں گا کہ جن کو آپ نے آزاد کیا ہے ان کو پھر جیل میں ڈالا جائے. آخرکار موسیٰ بن عیسیٰ جو امیر تھا اس کو قاضی صاحب کی یہ بات ماننی پڑی اور سب کو جیل واپس ڈالا گیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ قاضی صاحب نے اس خاتون کو بلایا اور وہاں اب موسیٰ بن عیسیٰ اور سامنے وہ خاتون ہے، اور اس کے بعد وہاں وہ باقاعدہ فیصلہ کیا گیا اور وہاں پر قاضی صاحب نے قضا قائم کی اور امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو زمانے نے منظر دیکھا کہ اس پورے جو شہر کے امیر تھے مظلوم عورت کے برابر کھڑا کیا اور عورت سے فرمایا کہ جس پر تم نے دعویٰ کیا وہ تمہارے سامنے موجود ہے. امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا اے انصاف پسند قاضی، اب میں خود حاضر ہو گیا ہوں تو میری وجہ سے قید کیے جانے والوں کو تو آزاد کر دیں. فرمایا ہاں اب انہیں آزاد کیا جا سکتا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے باقی لوگوں کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا. اب فرمایا کہ اے موسیٰ بن عیسیٰ، اس عورت نے تم پر جو دعویٰ کیا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب وہ امیر کہتا ہے ہاں یہ سچ کہتی ہے. فرمایا وہ تمام چیزیں جو اس سے لی گئی تھی واپس کی جائیں اور جو دیوار گرائی گئی اسے فوراً تعمیر کروایا جائے. تو امیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں فوراً یہ کام کروا دیتا ہوں. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دعویٰ ہے؟ قاضی صاحب نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور دعویٰ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے سرونٹ کا، میرے جو کام کرنے والا تھا اس کا گھر بھی گرایا گیا ہے، اس کا سامان بھی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. امیر نے کہا کہ میں اس کا نقصان بھی پورا کر دیتا ہوں، اس کا بھی ازالہ کر دیتا ہوں. قاضی صاحب نے پھر پوچھا کہ اب کوئی دعویٰ، کوئی کلیم باقی ہے؟ عورت نے کہا اب میرا کوئی دعویٰ باقی نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے. پھر وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی. ناظرین یہ تھے اس زمانے کے قاضی، یہ تھا انصاف کا انداز. امیر اور غریب سب کے لیے ایک انداز ہوا کرتا تھا. اللہ کرے کہ آج بھی ایسا دور آ جائے اور اگر ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو انصاف کرنے کے موقع پر ہوتے ہیں، جو اس سیٹ پر موجود ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی صحیح معنوں میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مظلوم کا حق اسے مل جائے. آپ نے یہ واقعہ سنا. واپس آتے ہیں نہر فرات کی طرف. نہر فرات یہ وہ تاریخی نہر ہے کہ جس کو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا جو کہ بیری کا ایک درخت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے. وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو 2 پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں. سبحان اللہ. دریائے نیل اور دریائے فرات جو ہے یہ گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ دنیا میں موجود دریاؤں میں سب سے افضل دریا سیحون، جیحون، دجلہ، فرات اور مصر کا دریائے نیل ہے. اور اسی دریائے فرات کے بارے میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے اس بارے میں بروز قیامت سوال نہ کیا جائے. سبحان اللہ. ایسے بھی حکمران ہوا کرتے تھے کہ ایک بکری کے بچے کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لیتے ہیں. اللہ کرے کہ آج کے دور کے حکمران بھی اپنی رعایا کا خیال رکھیں. بہرحال اس دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. اس دریا کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے بہت سے واقعات میں اس کا نام سن رکھا ہوگا. فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے اور چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس دریائے فرات کا اس سلسلے یعنی قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے. تو اس کا تعلق قیامت قائم ہونے سے کچھ اس طرح ہے کہ حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے. وہ نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں دریائے فرات کا پانی خود بخود خشک ہو جائے گا اور اس کی زمین پھٹ جائے گی جس سے سونے، چاندی اور دیگر خزانوں کی کانیں نظر آنے لگیں گی. دریائے فرات میں جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں گے جن سے زمین میں دفن ہونے والے خزانے زمین کے اوپر آ جائیں گے. اور پھر جب دریائے فرات پھٹے گا تو سونا ظاہر ہوگا اور لوگ یہ خبر سن کر سونا حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے اور 3 ٹولیاں یعنی 3 گروپس بن جائیں گے.
اور ان تینوں میں اس شدت کی لڑائی ہوگی کہ جب وہ لڑائی کریں گے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ کیسی خطرناک لڑائی ہوگی, کتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے. اس بارے میں حدیث مبارک سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا. اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے, یعنی فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا. اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے, اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی, عوام لڑیں گے. یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو وہ سونا کیا ہوگا؟ جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا. ہر شخص یہی آس لگائے گا کہ شاید یہ سارا مجھے مل جائے, چلو قسمت آزمائی کروں اور لوگوں سے لڑوں بھروں. اس لڑائی کے نتیجے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر 100 میں سے 99 آدمی, جی ہاں 99 لوگ قتل ہو جائیں گے. اٹ مینز 99% لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے. ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے. اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے, یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگے, وہاں ٹھہرے بھی نہیں, کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور عام قتل و غارت گری ہوگی. نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا, بلائیں آئیں گی. یہ مال, یہ سونا, یہ چاندی خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا. ایک عجیب فتنے کا دور ہوگا ناظرین, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا. یعنی اس وقت دنیا میں فتنے اور آفتیں بلائیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں ہم دفن ہو چکے ہوتے. یعنی لوگ اس قدر ان لڑائیوں اور فتنوں سے پریشان ہوں گے کہ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. یعنی دریائے فرات یہ کوئی عام دریا نہیں ہے ناظرین, بلکہ دریائے فرات جنتی دریا ہے اور قرب قیامت میں سے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے, جیحون, سیحون, دجلہ, فرات اور دریائے نیل. 5 ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوتی ہیں. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے, جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں. جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے. نمبر 1 قرآن مجید, نمبر 2 تمام علوم, نمبر 3 حجر اسود, نمبر 4 مقام ابراہیم, نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت, اور نمبر 6 یہ مذکورہ بالا جو 5 دریا ہیں یہ زمین سے اٹھا لیے جائیں گے. اور پھر دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے. ان ساری تفصیلات کو سننے کے بعد ایک بات جو واضح ہوتی ہے کہ یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے بلکہ قیامت کے قرب میں ظاہر ہوگی اور یہ وقت بہت فتنوں کا ہوگا. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ جو مسلمان اس دور میں ہوں گے انہیں ان فتنوں سے اور ہمیں آج کے فتنوں سے رب کریم محفوظ فرمائے, دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے, اور جب موت کا وقت آ جائے تو رب کریم ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. آج قیامت کی نشانیوں کی ایک اور قسط ہے. ہم آج آپ کے سامنے جو نشانی بیان کر رہے ہیں اس کو قیامت کی آخری نشانی کہا جاتا ہے. جی ہاں, the last sign of the day of judgment. یہ آخری نشانی ضرور ہے لیکن گھبرائیے نہیں, قیامت کی نشانیوں کی آخری ایپیسوڈ نہیں ہو, کیونکہ ابھی بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا باقی ہے. آج ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے دخان یعنی دھواں. یاد رہے کہ قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا نام بھی سورہ دخان ہے. اس کی فضیلت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا. یہ بہت بڑی سورہ نہیں ہے ناظرین, کوشش کیا کریں کہ جمعے کی رات کو اس کو پڑھ لیا کریں تاکہ اس کی برکتیں حاصل کریں. اس سورت کا نام سورہ دخان اس لیے رکھا گیا کہ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں, اور اس سورت کی 10ویں آیت میں دھوئیں کا ذکر بھی آیا ہے. وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ وہ آیت کریمہ یہ ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم۔ اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کو اسلام کی دعوت دیتے تو کفار قریش آپ کو جھٹلاتے، آپ کی نافرمانی کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ یہ سلسلہ جب بڑھتا ہی چلا گیا تو ایک بار اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار کے خلاف دعا کی کہ یا رب انہیں ایسے 7 سالہ قحط کی مصیبت میں مبتلا کر جیسا تو نے 7 سال کا قحط حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھیجا تھا۔ یہ دعا قبول ہوئی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کافروں کے لیے اس دن منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ چنانچہ قریش پر قحط سالی آئی اور یہاں تک اس کی اتنی شدت سے ہوئی کہ وہ لوگ مردار خانے پر مجبور ہو گئے اور بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں تک چبا گئے۔ بھوک سے اس حال کو پہنچ گئے کہ جب اوپر کو نظر اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا، یعنی ایک تو کمزوری کی وجہ سے انہیں نگاہوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہوتا اور دوسرا قحط سے زمین خشک ہو چکی تھی اور اس سے مٹی اڑنے کی وجہ سے کفار کو آسمان دھوئیں کی طرح محسوس ہوتا۔ جب ان کی حالت بہت زیادہ بری ہو گئی اور بات ان کی برداشت سے باہر جا چکی تو ابو سفیان جو ان کفار کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا اب آپ اپنے خیال میں سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے؟ تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ قریش اپنے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے، فاقوں سے تنگ آ گئے، لوگ بھوک بے تابی سے ہڈیاں چبا گئے اور مردار تک کھا گئے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اس قحط سالی کا اختتام شروع ہوا اور کفار نے اس بلا سے رہائی حاصل کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وقت بھی مسلمان کئی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کرونا جیسی مصیبت اب بھی کہیں نہ کہیں سر اٹھا رہی ہے۔ رب کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر رحم فرمائے، نبی پاک رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ساری دنیا سے ان وباؤں کو دور فرمائے۔ ناظرین، سورہ دخان کی اس آیت کریمہ میں لفظ دخان یعنی دھوئیں کے بارے میں کچھ مفسرین نے فرمایا کہ اس دھوئیں سے مراد یہ کفار قریش پر آنے والا دھواں ہے، اور کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورہ دخان میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اس سے مشرق و مغرب بھر جائیں گے۔ یہ دھواں 40 دن اور 40 رات رہے گا۔ اس سے مومن کی حالت تو ایسے ہو جائے گی جیسے زکام ہوتا ہے، جبکہ ہوش ہو جائیں گے، ان کے نتنوں، کانوں اور بدن کے سوراخوں میں سے دھواں نکلے گا۔ علمان والحفیظ، ہماری آج کی ایپیسوڈ کا جو ٹاپک وہ یہی دھواں ہے، وہ حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، the most biggest sign of the day of judgment بیان فرمائی، ان میں دھوئیں کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اس دوران تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی کہ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا یہ جانور، اور یہ بیان بھی کر چکے ہیں اپنی قیامت کی نشانیوں میں۔ نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ایپیسوڈ بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، ناظرین امید ہے یہ بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ نمبر 6 یاجوج ماجوج، اس کے بارے میں بھی تفصیلی بیان ہم الحمدللہ قیامت کی نشانیاں میں کر چکے ہیں۔ نمبر 7 مشرق میں زمین کا دھنسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین کا دھنسنا، نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین دھنسنا، نمبر 10 یمن سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ علمان والحفیظ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کی شرح میں اس دھوئیں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دھوئیں سے مراد
قرب قیامت والا وہ دھواں ہے جو قریب قیامت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا، جس سے مسلمانوں کو زکام سا محسوس ہوگا اور کفار دیوانے ہو جائیں گے۔ یہ دھواں 40 ڈیز تک، 40 دن تک رہے گا۔ دھواں کس وقت ظاہر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دھواں یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد کسی وقت میں نکلے گا، اور اس وقت کفار بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے، مگر یہ دھواں اس خوشبودار بھیری بھیری ہوا سے پہلے ظاہر ہوگا جو قرب قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے شام کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور اس سے کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ باقی نہ رہے گا، اس کی روح قبض ہو جائے گی، سب کی ارواح قبض ہو جائیں گی، یہاں تک کہ کوئی بھی پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو بھی اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر زمین پر جو لوگ ہوں گے نا ناظرین، ان کے پرندوں جیسے ذہن ہو جائیں گے، درندوں جیسے خیالات ہو جائیں گے، نہ انہیں کوئی نیکی معلوم ہوگی اور نہ برائی۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں سے کسی کے اولاد بھی نہ ہوگی، پھر 40 برس سے کم عمر کا کوئی آدمی اس دنیا میں نہ رہے گا، بس پھر صرف کفار ہی بچ جائیں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی، اور زمین پر ایک بار پھر بت پرستی کا دورہ ہو جائے گا، اور لوگ اپنے باطل خداؤں کی پرستش شروع کر دیں گے۔ اللہ کہنے والا اس کائنات میں کوئی نہ ہوگا۔ پھر ایک دن جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، شروع میں سور کی آواز بہت لائٹ، بہت باریک ہوگی، مگر رفتہ رفتہ وہ بلند ہوتی جائے گی، لوگ کان لگا کر آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اللہ اکبر، اس فرمان کی جلالت کو ذرا محسوس کیجئے گا۔ ارشاد ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے تکبر کرنے والے متکبرین؟ مگر کون ہوگا جو جواب دے گا؟ پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جن اور حیوانات زندہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ السلام اپنی قبر انور سے اس طرح برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے جو قبرستان ہیں، جنت البقیع اور جنت المعلا میں جتنے مسلمان دفن ہوں گے، سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور سب لوگ اللہ کے حضور میدان محشر میں حساب و کتاب پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، لیکن ناظرین، ان باتوں سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ قیامت نے آنا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ جو ایپیسوڈز ہیں یہ صرف انجوائمنٹ کے لیے نہ دیکھا کریں، قیامت کی نشانیاں بتانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ قیامت یاد رہے، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں فکر رہے۔ مجھے بھی پیش ہونا ہے، آپ کو بھی پیش ہونا ہے، ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایسی زندگی گزاریے کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ کرے کہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری شفاعت ہو جائے اور ہمیں جنت میں جانے کا حکم مل جائے۔ خدا کی قسم، جو وہاں فیل ہو گیا، there is no chance for supplementary paper، وہاں دوبارہ موقع نہیں ملے گا امتحان دینے کا، ایک ہی بار امتحان دینا ہوگا، اور وہاں ہینکی پھینکی بھی نہیں چلے گی کہ نہیں میرا تو یہ مقصد تھا، میں تو یہ نہیں کر رہا تھا۔ دنیا میں تم لوگوں کو ڈاج دے سکتے ہیں، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو سب کھل جائے گا نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کچھ لوگ باہر سے بڑے نیک نظر آتے ہیں، اندر سے اچھے نہیں ہوتے، گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارا ظاہر و باطن بھی اچھا کر دے اور ہمیں اچھی زندگی، نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کیجیے، سچی توبہ کیجیے، اور اچھی زندگی، نیکیوں والی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کیجیے۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں کا ایک بڑا یونیک ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں۔ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہے بھی بڑا انوکھا اور بہت کچھ ہمارے لیے اس میں درس ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ایک پرابلم کئی لوگوں میں سننے کو ملتی ہے کہ میں بہت بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا۔ یقیناً یہ بھولنا بھی ایک بیماری ہے، اور جب یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ ہماری ڈس آرگنائزڈ زندگی کو واضح کرتا ہے۔ بھولنا یعنی نسیان، یہ انسانی دماغ سے تعلق رکھنے والا ایک مرض ہے، ہیومن برین سے اس کا تعلق ہے، اور یہ خرابی اکثر موئسچرائز ہونے کی وجہ سے یعنی سردیوں میں بھی ہوتی ہے، اور رطوبت پیدا ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات دماغ میں یہ ہو جاتی ہے۔ دماغ میں جب ورم ہو جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے کسی پرٹیکولر پارٹ پر، تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رہے کہ ماضی کی باتیں جب بندہ بھولنے لگے، حال کی باتیں بھولنے لگے، جس طرح دیگر بیماریاں کسی نہ کسی ریزن کے نتیجے میں ہوتی ہیں، اسی طرح بھولنے کا جو مرض ہے اس کے بھی کئی اسباب ہیں۔ جن وجوہات کی بنا پر نسیان کا مرض پیدا ہوتا ہے، ان میں سر فہرست گناہ ہے۔ جی ہاں، گناہوں کی نحوست ہمارے ظاہر و باطن دونوں کے لیے نہایت تباہ کن ہے۔ بالخصوص نسیان یعنی میموری لاس ہونا، گناہ جو ہے وہ اس مرض کو تقویت دینے والا عمل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ یاد رہے نسیان جو ہے وہ عصیان سے پیدا ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ جب گناہوں کی نحوست کے سبب روزی کم ہو جائے، بلاؤں کا ہجوم رہے، عمر گھٹتی چلی جائے، عبادت سے محرومی رہے، عقل میں فطور پیدا ہو جائے، بندہ لوگوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے، نعمتیں چھن جائیں، ہر وقت پریشانی گھیرے رکھے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، چہرے سے ایمان کا نور ختم ہو جانے کی وجہ سے بے رونق ہو جائے، تو ان گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نحوستوں کے سبب کسی بات کا یاد رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرمائے۔ گناہ واقعی ایسا ہے کہ گناہ ہو ہی رہے ہوتے ہیں، گناہ سے کون بچ پاتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہم گناہ کرنے کی وجہ سے جو نحوستیں ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال ناظرین، گناہ کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حافظہ کمزور ہونے والی بات جو ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ ہمارے ٹاپک سے بڑا ریلیونٹ ہے ناظرین۔ اور حافظہ کمزور ہونے میں جو سب سے بڑا گناہ ہے نا، جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یادداشت میں کمزوری آتی ہے، اس میں بد نگاہی ہے۔ جی ہاں، بد نگاہی یہ حافظے کو کمزور کرنے کا بڑا سبب ہے۔ حرام دیکھنا، منقول ہے کہ ایک حافظ قرآن تھے، قرآن پاک پڑھاتے بھی تھے، مگر ایک بار آنکھوں کا گناہ کیا انہوں نے، آنکھوں سے حرام دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کی نحوست یہ ہوئی کہ ان کو پورا قرآن ہی بھلا دیا گیا، پورا قرآن بھول گئے، بہت گھبرائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوئے، کہا حضور یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت روئے اور کہا بس میں توبہ کرتا ہوں، کسی طرح مجھے وہ نعمت واپس چاہیے، قرآن میرے سینے سے بھلا دیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسی سال حج کرو اور مسجد خیف جو مینا میں ہے اس کے امام صاحب سے ملو اور ان سے جا کر دعا کرو۔ یہ شخص حج کو گیا، حج کے بعد مینا میں مسجد خیف میں گیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ بزرگ ہیں، جو امام ہیں، بڑی عمر کے ہیں، اور دوران ملاقات انہوں نے دیکھا کہ ظہر کے بعد کوئی بڑی عظیم شخصیت آئی جس کے استقبال میں سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ بہرحال ان سے وہ گفتگو فرماتے رہے، یہ بندہ انتظار کرتا رہا کہ کب امام صاحب جو فارغ ہوں، اکیلے میں ان سے بات کروں۔ بہرحال جب عصر کا وقت آیا، امام صاحب اکیلے ہو گئے تو ان کے پاس گیا اور کہا حضور میں بہت پریشان ہوں اور یہ ایسا ہوا اور میں قرآن بھول چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نعمت مجھے واپس مل جائے۔ بہت نیک شخصیت تھے وہ، ہاتھ اٹھائے انہوں نے، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھائے دعا کی تو گویا دوبارہ فوراً اس کے سینے میں قرآن حفظ ہو گیا، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ انسٹال ہو گیا۔ بڑا خوش ہوا یہ شخص۔ تو اب امام صاحب نے بڑا انوکھا سوال کیا کہ تمہیں کس نے میرا پتہ بتایا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور مجھے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کا پتہ بتایا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اچھا، انہوں نے میرا راز تم پر ظاہر کر دیا، انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس تم نے آنا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ میرا مرتبہ انہوں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ سنو اب میں ان کا راز بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ آج ظہر کے وقت جو شخصیت ہماری اس مسجد میں آئی اور ہم نے سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی تھے۔ وہ اپنی کرامت سے بصرہ سے یہاں مینا شریف میں مسجد خیف میں روزانہ آ کر نماز ظہر ادا فرماتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ بزرگوں کی بڑی باتیں ہیں، لیکن اس واقعے سے جو بات سیکھنے کو ملی کہ نسیان جو ہے وہ عصیان سے ہوتا ہے، گناہوں سے انسان
بہت زیادہ اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور پھر جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو تو مزید اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ قرآن کی نعمت جو ہے وہ سینے میں بسی رہے. اور قرآن بھولنا استغفر اللہ یہ تو بہت زیادہ برا عمل ہے. اللہ پاک اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن ناظرین اب آئیے میں آپ کو اپنے ٹاپک کی طرف لاتا ہوں کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ زمین سے قرآن اٹھا لیا جائے گا. جی ہاں, دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے قرآن یاد ہو. اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا, سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا اور بکس سے بھی, کتابوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا. یعنی کتابی صورت میں جو قرآن ہے اس سے بھی قرآن گویا کلیئر ہو جائیں گے, وہ کتابیں میں قرآن نہیں ہوگا. اس کی تفصیلات بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نشانی کب ظاہر ہوگی اور اس سے پہلے کون سا واقعہ رونما ہوگا. اس نشانی کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوگا, یعنی کس بڑے واقعے کے بعد ہوگا. ناظرین یاد رہے کہ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہیں. ویسے تو سارے انبیاء زندہ ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو خراب کرے. تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں, یہ حدیث پاک میں ہے. لیکن ان انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے موت کا, وہ کچھ لمحوں کے لیے وہ موت ضرور آئی مگر پھر وہ اپنی قبروں میں حیات ہیں. مگر 4 انبیاء ایسے ہیں جو فزیکلی بالکل ظاہری زندگی کی طرح حیات میں وہ موجود ہیں. اور وہ 4 انبیاء کون سے ہیں؟ 2 زمینوں پر, 2 آسمانوں پر. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ زمینوں پر ہیں. اور سبحان اللہ یہ ہر سال کتابوں میں آتا ہے کہ یہ ہر سال بیت المقدس میں روزے رکھتے ہیں رمضان کے, اور ہر سال حاجیوں کے ساتھ حج کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت الیاس علیہ السلام جو ہیں وہ جنگلوں اور بیابانوں میں اس کی سیر فرماتے رہتے ہیں باقی سال. اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ سمندروں اور دریاؤں کی سیر فرماتے ہیں. اور آسمان میں حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. 2 انبیاء کرام جو آسمانوں میں زندہ ہیں ان پر بھی وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت طاری نہیں ہوئی ہے. ان میں سے ایک تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں. یاد رہے کہ اللہ عز و جل نے ان پر 30 صحیفے نازل فرمائے, اور آپ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے اور اللہ کی کتابوں کا درس دیا کرتے. اتنے زیادہ درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام, آپ کا لقب ادریس ہو گیا, اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا, پاپولر ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام ہی معلوم نہیں ہے. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے ایک دن ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں, تم میری روح قبض کر دکھاؤ. ملک الموت نے حکم کی تعمیل کی اور ان کی روح قبض کی, اور اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. جہنم کو دیکھ کر آپ داروغہ جہنم سے آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو, میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے. پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ. وہ آپ کو جنت میں لے گئے. جنت میں آپ داخل ہوئے. تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے. تو آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, تو موت کا مزہ میں چکھ چکا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے. تو میں گزر بھی چکا ہوں. اب میں جنت میں پہنچ گیا, اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ, کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا, اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے, لہذا تم انہیں چھوڑ دو, وہ جنت ہی میں رہیں گے. چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آخری زمانے یعنی قیامت کے قریب وفات پائیں گے کہ جب کہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا. جی ہاں ناظرین, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قرآن جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ نہ جائے. عرش کے گرد قرآن کی ایسی بھنبھناہٹ ہوگی جیسی شہد کی مکھی کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا تیرا کیا حال ہے؟ قرآن عرض کرے گا اے میرے رب, میں تیرے پاس سے گیا اور تیری طرف لوٹ آیا ہوں. میری تلاوت تو کی گئی لیکن میرے احکامات پر عمل نہ کیا گیا. اور اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب اٹھا لیا جائے گا. ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, حالانکہ ہم نے اسے دلوں میں اور صحیفوں میں محفوظ کر رکھا ہے. ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے بچے اپنی اولاد کو قرآن سکھاتے ہیں.
تو آپ نے فرمایا وہ ایک رات میں چلا جائے گا اور صبح کے وقت لوگ اسے نہیں پائیں گے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ قرآن دلوں سے اور صحیفوں سے محو یعنی غائب کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ایک رات ایسی آئے گی جس میں لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، اللہ پاک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے تمام مومنین انتقال کر جائیں گے، پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جو نہ سچی بات کریں گے نہ اس کو عام کریں گے، بدکاری تو ایسے کریں گے جیسے گدھے اور جانور یہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ لوگ 120 سال تک اسی حالت میں رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ پر ایک ایسی رات آئے گی کہ لوگ صبح کریں گے تو قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک حرف تک کسی کے دل میں نہ ہوگا، وہ سب تمام دلوں سے محو یعنی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ دور ہوگا جس میں اسلام بھی مٹنے لگے گا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اسلام دنیا سے ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے سے داغ، یہاں تک کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، حج کسے کہتے ہیں، اور صدقہ کیا شے ہے۔ اور قرآن مجید بھی ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ بچے گی۔ چند بوڑھے مرد اور عورتیں بچ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پر پایا، ہم بھی وہی کہتے پڑھتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جس کی صحیح منظر کشی ابھی نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت قیامت کتنی قریب ہوگی کہ اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ اس وقت قیامت اتنی قریب ہوگی جتنی کہ پریگننٹ عورت کے بچہ جننے کی توقع ہوتی ہے کہ ابھی آئی کہ ابھی آئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو ایمان والے ہوں گے اور اس وقت اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں گے، انہیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک بہت اہم ٹاپک مزید مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے خواہش رکھتے ہیں کہ قرآن مجید یاد کریں، لیکن ہم میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو قرآن یاد بھی کر لیتا ہے مگر پھر بھی وہ بھلا دیتا ہے۔ ناظرین، جو قرآن حفظ کرتے ہیں پھر اس کا دور نہیں کرتے، نہ اس کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان سے قرآن پاک بھلا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہولناک عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے، یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے، اور میری امت کے گناہ بھی میرے حضور پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو مکمل قرآن حفظ کر لے صرف انہی پر پورا قرآن یاد رکھنا، حفظ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو قرآن پاک کی ایک سورت یا ایک آیت بھی یاد کرے اس کے ہر کلمے کو، ایک ایک آیت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کوئی سورت یاد ہو پھر اس نے اسے بھلا دیا۔ تو بہرحال یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ بچوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے، حفظ کروائیں، بہت اچھی بات ہے، فضائل بھی تو ہے نا، ہیں انشاءاللہ حافظ بچہ ہوگا، وہ عمل بھی کرے گا قرآن کے حلال اور حرام پر، حرام سے بچے گا، حلال پر عمل کرے گا تو گھر والوں کی شفاعت بھی کرے گا، لیکن پھر اس کو یاد رکھنے کا، باقی رکھنے کا انتظام بھی ہم نے کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک سنیے، قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ بھاگ کر نکلنے میں رسیوں سے بندھے ہوئے اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں کیا تحریر فرماتے ہیں، جس طرح بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں اور اگر ان کی محافظت و احتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائیں گے یعنی بھاگ جاتے ہیں، اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے کہ اگر اسے یاد نہ کرو گے تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا، اور تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو۔ اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، لہٰذا حفاظ کرام کو سخت احتیاط اور محنت کی ضرورت ہے، دن رات کوشش کریں اور قرآن پاک کو یاد رکھیں تاکہ وہ ثواب جس کا وعدہ فرمایا گیا وہ حاصل ہو اور قیامت کے دن کوڑی ہو کر اٹھنے کی اس جو اپنے وعید کو سنی الامان واللفیظ اس سے نجات پائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی قرآن یاد کرنے، اس سے محبت کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو دل میں بسانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی قدر کر لیجئے ناظرین، ایک وقت آئے گا جب یہ اٹھا لیا جائے گا،
خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے قرآن سے دوستی کی ہوگی، خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے قرآن روز پڑھنے کی عادت ڈالی ہوگی۔ ہماری آنکھیں قرآن دیکھیں، ہمارے کان قرآن سنیں، اے کاش ہماری زبان قرآن پڑھتی رہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس سے محبت کیجیے۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ ایک اور قیامت کی نشانی کے بارے میں بات ہوگی، نہایت توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ آج آپ نے شامل رہنا ہے۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 کلومیٹر دور مغرب کی طرف ایک پرانا گاؤں ہے۔ اب اگر مسجد نبوی سے چلنا شروع کریں تو تقریباً 40 منٹ میں آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں ہجرت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اسی گاؤں میں پہلے قیام فرمایا۔ اسی جگہ پر نبی پاک کا پہلا پڑاؤ تھا اور اس جگہ کو قباء کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں مسجد قباء قائم ہے، جس کا نام اسی گاؤں کے نام پر رکھا گیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام قباء میں 10 راتوں سے زیادہ قیام فرمایا، اور اپنے قیام کے دوران سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی نبی پاک کے ہمراہ بنفس نفیس انہوں نے شرکت کی۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا جب صحابہ کرام پتھر اٹھا کر اور سامان اٹھا کر نبی پاک کو دیتے اور پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے ان دیواروں میں نصب فرما رہے ہوں گے۔ کتنی مبارک وہ مسجد ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی گزری، اس دوران پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے دن کبھی تو پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ مسجد قباء کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بیان فرمائی۔ جی ہاں، یہ وہ شاندار مسجد ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یعنی بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس پہ کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ شاندار مسجد ناظرین جس کی فضائل احادیث کریمہ میں بھی موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آئے پھر اس مسجد میں نماز پڑھے، اسے ایک عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے اور مسجد قباء میں ہمیں نوافل پڑھنا نصیب فرمائے۔ مسجد قباء کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ اسلام میں تعمیر ہونے والی پہلی ایسی مسجد ہے جس میں حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر نے علل اعلان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ مزید یہ کہ یہ وہ پہلی مسجد ہے جو عام مسلمانوں کے لیے تعمیر کی گئی۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی اسلام میں کئی مساجد بنائی گئی تھی، لیکن وہ عام مسلمانوں کے لیے وقف نہ تھی، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد جو آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے صحن میں تیار کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ It doesn't need any explanation۔ اس بات پر کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی یہ مسجد کیسی شان والی ہے، جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کے تقاضوں کے مطابق مساجد کی تعمیر میں فرق آتا گیا، اور اب ہر مسجد کی تعمیر کرنے والا اللہ کے گھر کو اچھے سے اچھا تعمیر کرنے اور خوبصورت بنانے کی عموماً کوشش کرتا ہے۔ مسجد کو اچھا تعمیر کرنے اور اس میں نقش و نگار یعنی انگریونگز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اسے غلط قرار دیتے ہیں اور قیامت کی نشانی بتاتے ہیں، اور اس بارے میں کچھ احادیث بھی سناتے ہیں۔ تو قیامت کی نشانیوں کی اس ایپیسوڈ کا یہی ٹاپک ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ ہم کچھ احادیث آپ کو سنائیں جس میں مساجد کے بارے میں قیامت کی نشانی کے بارے میں فرمایا گیا ہے، آئیے اب آپ کو وہ احادیث سناتے ہیں کہ جس میں مساجد کی قیامت کی نشانی ہونے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ شہرت، ریاکاری، بڑائی، سپیریورٹی کی نیت سے مسجدیں تعمیر کریں گے۔ یعنی جب قیامت قریب آئے گی تو مسلمان ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بڑی بڑی شاندار مسجدیں بنائیں گے اور پھر ان مساجد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ میری مسجد تمہاری مسجد سے زیادہ اونچی ہے، زیادہ شاندار ہے، میرے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد تمہارے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد سے زیادہ اچھی اور خوبصورت ہے، میرے گاؤں کی مسجد
تمہارے گاؤں کی مسجد سے زیادہ لمبی اور چوڑی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ جب مسجد تعمیر کرنے کے معاملے میں فخر کرنے لگ جائیں گے۔ اور جگہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں وہ مسجدیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی احادیث مبارکہ واقعی کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی تعمیرات کرنا ہی منع ہو جائے گا، بلکہ اللہ پاک کے گھر مسجد کو کوئی اچھی نیت کے ساتھ اچھے سے اچھا بنائے گا تو اس کے ثواب اس کو اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اب بات ہے نیت کی، اس نیت سے اونچی اور پختہ اور شاندار بنانا کہ اسلام کا نشان ہے اور اس سے کفار کی نظروں میں اسلام کی عظمت اور ہیبت پیدا ہوگی، اللہ پاک اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہوں گے، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بیت المقدس کی تعمیر اور اس کی خوبصورتی پر پورا زور لگایا، یہاں تک کہ مسجد کے گنبد کی چوٹی پر چراغ نما ایک بلب لگایا، اس کی میلوں دور تک روشنی نظر آتی تھی، یہاں تک کہ 12 میل تک چرخہ کاٹنے والی عورتیں اس کی روشنی میں اپنا چرخہ کاٹتی تھیں۔ بدبخت بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران و برباد کیا تو نہ صرف چراغ نما جو بڑا بلب تھا مسجد شریف سے تمام سونا چاندی اور تمام جواہر و لال اپنے شہر بابل لے گیا۔ اس سامان کو 1,70,000 اونٹوں پر لادا گیا تھا۔ کتنا سامان ہوگا بیت المقدس میں جس کو لے جانے کے لیے کم و بیش 1,00,000 کے قریب اونٹ استعمال کیے گئے، 1,100,000 کیملز جس کو لے کر جا رہے ہیں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جو مسجد فخر و ریا اور نمود و نمائش یعنی شو آف کے لیے یا رضائے الہی کے بجائے کسی اور نیت سے کی جائے یا معاذ اللہ حرام مال سے بنائی گئی ہو، وہ بھی مسجد درار کی طرح ہے، یعنی وہ مسجد ہے جس کو نبی پاک نے ڈھا دینے کا حکم دیا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں عالی شان مسجد تعمیر کرنے پر اور زیادہ مساجد بنانے پر ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ان کے دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، خود انہیں اپنے دلوں کا حال اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی عبادت کرنے میں مسلمانوں کو سہولت پہنچانے کی نیت سے عالی شان اسپلینڈڈ بیوٹیفل خوبصورت مسجد بنائی ہے تو ان کا یہ عمل لائق تحسین ہے اور اجر و ثواب کا انشاءاللہ باعث ہوگا۔ اور اگر ان کی نیت یہ نہیں ہے بلکہ خوبصورت مساجد سے بھی معاذ اللہ ریاکاری، شو آف، پراؤڈ، فخر، بڑائی کا اظہار مقصود تھا اور زبان سے لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ انہیں جو حدیثیں سنی ابھی ہم نے ان سے وہ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ لیکن یاد رہے کسی کے دل کا حال ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر یہ کہہ سکیں کہ یہ بڑائی کے لیے، فخر کے لیے، شو آف کے لیے عمل کر رہا ہے۔ اپنے بارے میں تو ہمیں ضرور چیک کرنا چاہیے، کسی پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ یاد رہے کہ کسی کے دل کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور ہمارے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کا حال معلوم کر سکیں، اس لیے بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ الزام لگانے کی شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس نے جناب فخر و ریاکاری کے لیے مسجد تعمیر کی تھی، لیکن ہمیں جنہوں نے بنائی ہے یا جو بناتے ہیں ان کو اپنے دل کی، اپنی نیتوں کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک روایت ایک اور سناتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کا سب سے برا عمل یہ ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں سونے کا پانی پھیرنے لگیں، تو یہ اس وقت ہے جب محض تفاخر کے طور پر بغیر کسی فائدے کے مسجد میں نقش و نگار کیا جائے۔ البتہ بطور تعظیم مسجد کو خوبصورت بنانا نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ بھی ہے، کیونکہ مساجد اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دین کی علامت اور اسلام کا قلعہ ہے، اس لیے اس کی تعظیم بھی مستحب اور باعث ثواب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ترجمہ یعنی جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کی پرہیزگاری سے، سبحان اللہ، یہ دلوں کی پرہیزگاری فرمائی اللہ کی نشانیوں کی رسپیکٹ تعظیم کرنے والوں کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک اور جگہ قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یعنی جو آداب کی چیزوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن بھی
اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنے تعظیم کرنے والوں کو گویا انعام عطا فرما رہا ہے، اجر کا اعلان کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس ساری گفتگو کا خلاصہ سمری یہ ہے کہ مسجدوں میں تزئین و آرائش ڈیکوریشن اگر اچھی نیت سے کی جائے تو جائز ہے، مستحب ہے، ثواب کا باعث ہوگی، اور اگر نیت خدا نہ خواستہ خراب ہوگی تو گناہ ملے گا. لیکن یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ مسجدیں بھی اچھی اور عمدہ بنائی جائیں، ان میں ایسے نقش و نگار کیے جائیں جو نمازی کو نماز کے دوران الجھن میں نہ ڈالے، اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ بندہ نماز پہ کم توجہ دے، ان چیزوں میں کھو جائے. اور اس بات کی دلیل علامہ بیضاوی کی اس بات سے بھی ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں مسجد کا پختہ فرش اور نقش و نگار اور زینت امور مسجد کی آباد کاری میں شامل ہیں، کہ مسجد نبوی میں فرش سب سے پہلے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھایا، اور اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں مسجد نبوی میں پتھر بچھے ہوئے تھے، اور پتھر بچھانے کا کام اس طرح شروع ہوا کہ ایک رات بارش کی وجہ سے مسجد نبوی شریف کی زمین گیلی ہو گئی. پھر جو شخص مسجد میں آتا اپنے ساتھ جھولی میں پتھر لاتا اور نیچے بچھا کر اس پر نماز پڑھتا تھا تاکہ کیچڑ سے بچے. نبی پاک علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کیا عمدہ بچھانا ہے، اور حکم دیا کہ تمام مسجد میں پتھر بچھائے جائیں. یاد رہے کہ اس سے پہلے پتھر نہیں بچھائے گئے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں پہلی بار پکا فرش بنا دیا. لیکن سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات دھیان میں رکھنی ہے کہ مسجدیں بنانے سے زیادہ اہم مسجدیں بھرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بہت عمدہ بن جائے، خوبصورت بن جائے، مگر نماز کے وقت بھی خالی خالی محسوس ہو. شاعر مشرق کہتے ہیں نا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو اللہ کرے ہم مسجدیں بھی بنائیں اچھی نیتوں کے ساتھ، اور پھر اس کی آباد کاری بھی کریں. نمازی بھی تو ہونے چاہیے نا. سبحان اللہ. ایک رسپانسبل مسلمان ہونے کا مظاہرہ کیجیے اور نماز با جماعت مسجد میں پڑھنے کی عادت بنائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے اپنے گھر اور بازار میں نماز ادا کرنے سے 25 درجے افضل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور اس کی نیت صرف نماز کی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی ایک خطا کو معاف فرما دیتا ہے. جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل اس پر رحم فرما. اور جب تک ہم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نماز ہی میں ہوتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ جب تک وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے یا کوئی بات نہ کرے تو فرشتے عرض کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تو اس کی مغفرت فرما، اے اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما. ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں مساجد سے محبت نصیب فرمائے اور ہر نماز با جماعت مسجد میں پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں. علماء کہتے ہیں جب کسی کا ایمان چیک کرنا ہو، if you want to check strength of ایمان of anybody، کسی کے ایمان کی طاقت کو چیک کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس کا تعلق مسجد سے کیسا ہے، مسجد میں کتنا جاتا ہے. دوسرا فرمایا بڑے پیاری بات لکھی کتابوں میں کہ مومن کی مثال ایسی ہے جب وہ مسجد میں ہوتا ہے نا جیسے فش ان دا واٹر. مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو کتنی پرسکون ہوتی ہے، ریلیکس ہوتی ہے. اپنے بارے میں ذرا چیک کیجئے نا، ہم جب مسجد میں جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو ایسا فیل کرتے ہیں کہ فش ان دا واٹر. انفارچونیٹلی کئی لوگ ایسے بھی دکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے مسجد میں تو آئے ہیں مگر مچھلی پانی کے باہر ہے، فش آؤٹ آف دا واٹر ہے، بے چین ہیں، بے کل ہیں، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، جلدی نکلنا ہے، بس سلام امام صاحب نے پھیرا اور بھاگنا ہے، سب سے آخر میں آنا ہے. اگر کبھی 1-2 منٹ نماز لیٹ ہو جائے تو امام صاحب سے الجھ پڑتے ہیں کہ حضرت آپ نے 2 منٹ لیٹ کر دی، آج آپ نے لمبی دعا کروا دی. ذرا سوچئے نا اللہ کے گھر میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ اگر 2-4 منٹ زیادہ بیٹھنے کو مل گیا ہے تھوڑی سی دیر بیٹھا کرے نا. دنیا میں کوئی بہت بڑا آدمی ہمیں اپنے گھر بلائے اور زیادہ دیر بٹھائے تو اچھا لگتا ہے نا کہ یار بلایا بھی اور گھر میں بہت ٹائم دیا مجھے. اللہ کے گھر میں ٹائم نہیں گزارنا. چیک کیجیے اپنے دل کو. جس کا دل مسجد میں نہیں لگتا نا، جس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے مسجد میں جا کر، پلیز ٹرائی ٹو چیک یور ہارٹ. کہیں دل میں ایسی پرابلم تو نہیں ہو گئی کہ میں اللہ کے گھر میں جا کر ہی بے چین ہو جاتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو مسجدوں سے پیار عطا فرمائے. ایک اور آخری بات، جو لوگ کہتے ہیں نا میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا، یاد رکھیے جناب آپ نہیں جاتے، آپ کو بلایا نہیں جاتا. مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا. اللہ کے گھر میں وہی جا سکتا ہے جس کو رب بلاتا ہے. اگر آپ نہیں جاتے نا مسجد میں تو توبہ بھی کریں ساتھ اللہ سے کہ اللہ میں اتنا گناہ گار ہو گیا کہ اب تیرے گھر کا مہمان بھی نہیں بن سکتا. تو یاد رکھیے مسجد سے دوری اچھی نہیں ہے. جب وہ کریم کا گھر ہے، آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟
ہم اپنے مہمان کو خوش کر کے بھیجنا چاہتے ہیں نا. ایوری بڈی ٹرائی ٹو ریسپیکٹ ہز گیسٹ اینڈ ٹرائی ٹو، اس کی ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہو کر جائے، وہ ہیپی ہو کر جائے. جب اللہ کے گھر میں جائیں گے تو اللہ خوش کر کے نہیں بھیجے گا، ہماری جھولیاں بھر کے نہیں بھیجے گا. تو مسجد جایا کریں، بیٹھا کریں، ریلیکس وہاں جا کر رہیں اور خوب عبادت کریں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی مسجدوں سے خوب ادب نصیب فرمائے، اور مسجدوں میں جائیں تو اس کا ادب بھی کریں. اچھے لباس پہن کے جائیں، خوشبو لگا کر جائیں، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. جب بہت بڑی کسی ہم محفل میں جاتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کتنا ایٹیکیٹس کا مظاہرہ کرتے ہیں، کتنا صاف ستھرے کپڑے ہوتے ہیں، آواز بھی ہم اپنی لو رکھتے ہیں اور بڑا تمیز سے رہتے ہیں. تو اللہ کے گھر کا احترام تو بہت زیادہ ہونا چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بڑے کمال کے واقعات ہیں، بڑے ہی دردناک واقعات ہیں. آج کون سی نشانی کی بات کرنی ہے ضرور آپ کو بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنتے ہیں. ایک بار وہ اونٹ پر سفر کر رہے تھے جو تھک گیا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ اونٹ میرا پیچھے رہ جاتا ہے. تو نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھ اس سے لگا دیے. سبحان اللہ، میرے آقا کے ہاتھوں کو لگنے کی برکت یہ ہوئی کہ وہ اونٹ ایسی رفتار سے چلنے لگا کہ ایسا کبھی نہ پہلے چلتا تھا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے میرے ہاتھ ایک اوقیہ، یہ سونے کی ایک مقدار ہے، اس میں بیچ دو. ایک اوقیہ تقریباً 40 درہم کے برابر ہوتا ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور میں نے بیچ دیا، مگر عرض کی کہ میں گھر تک پہنچ جاؤں پھر آپ کے حوالے کر دوں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ پاک آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں وہ اونٹ لایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ انہیں قیمت ادا کر دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو. انہوں نے ایک قرات یعنی درہم کا چھٹا حصہ 1/6 آف درہم ایکسٹرا دے دیا، اضافی دے دیا. اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ اونٹ بھی حضرت جابر کو واپس دے دیا، تحفہ عطا فرما دیا نبی پاک نے، پیسے بھی دیے اور اونٹ بھی واپس دے دیا. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی بے مکمل ہونے کے بعد بطور عاریت وہ اونٹ مانگا تھا، ایکسٹرا ٹائم کے لیے مانگا تھا کہ حضور میں گھر تک پہنچ جاؤں. تو اس حدیث پاک سے میں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کسی کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرورت پڑنے پر آپ اس کو بیچنے کے لیے ترغیب دے سکتے ہیں، یا کم از کم اسے بیچنے کا پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے کہ نہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا. دوسری یہ کہ آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں تو اس کو طے شدہ قیمت سے بڑھا کر دینا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسٹرا پیسے دیے نا، اور وہ ایک قرات جو ایکسٹرا تھا نا، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بڑی محبت تھی. وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس سے خرچ نہیں کرتے تھے. مگر پھر یزید کے زمانے میں ایک عظیم واقعہ ہوا، واقعہ حرہ کہتے ہیں اسے. اور اس موقع پر جب یزیدی فوج نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لوٹا تو یہ ایک قرات جو بڑی وہ سنبھال کے تبرک کے طور پہ رکھا ہوا تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا. ناظرین، واقعہ حرہ، جی ہاں، آج جو قیامت کی نشانی ہم نے بیان کرنی ہے یہ مدینہ منورہ میں پیش ہونے والا دردناک واقعہ ہے. یہ واقعہ یزید مردود کے زمانے میں واقعہ کربلا کے بعد ہوا جو ہر عاشق رسول کو ہلا کر رکھ دینے والا ہے. واقعہ کیا ہے کہ یزید پلید کے بڑے بڑے سیاہ کارناموں میں سے ایک سیاہ کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے جب یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، یزید نے مال و دولت کا لالچ دے کر ان کو بیعت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی. ذرا سوچئے نا، کون عاشق رسول یزید کی بیعت کرے گا جس کو یہ علم ہو چکا ہو کہ امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا کے ساتھ جو ظلم کربلا کے میدان میں ہوا تھا. اہل مدینہ یقیناً عاشقان رسول تھے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے. جب انہیں یہ پتہ چلا تو اب کس نے یزید کی بیعت کرنی تھی؟ اب اس بدبخت نے کیا کیا؟ اس نے مسلم بن عقبہ ایک اپنا سپہ سالار بنا کر ایک لشکر جو ہے وہ مسلم بن عقبہ کی لیڈرشپ میں بھیجا مدینہ منورہ پر اور حملہ کروایا. 3 دن یا 5 دن مدینہ پاک میں قتل عام کرایا. مسجد نبوی شریف میں کئی دن اذان نہ ہو سکی. جی، ایسا بھی وقت آیا کہ مسجد نبوی شریف میں اذان نہ ہو سکی. مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں صحابہ کرام اور تابعین کا خون پانی کی طرح بہایا گیا. اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا تھا اور اشاروں میں کچھ حالات بھی بیان فرمائے. مثلا ایک موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ مدینے میں قتل عام ہوگا، حتیٰ کہ خون ریت کے پتھروں کو دبو دے گا. فرماتے ہیں میں نے عرض کی
اللہ اور اس کا رسول خوب جانے. یعنی نبی پاک نے اشارہ کر دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایسا کچھ ہونے جائے گا. یہاں ایک بات دھیان رکھنی چاہیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا یعنی حضرت ابو ذر سے فرمانا. یہاں ایک بات بتاتے چلوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع نہیں ملا کہ یہ واقعہ وہ دیکھ پاتے. 32 سنہ ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی اور خلافت عثمانیہ میں 63 سنہ ہجری میں یہ حرا کا واقعہ ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک گویا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، دنیا دیکھے گی. اور واقعی پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا. علماء کرام نے جہاں قیامت کی نشانیوں کی بات کی وہاں یہ بھی بتایا کہ ایک دور مدینہ پاک میں ایسا ضرور آئے گا جس میں مدینہ ظاہری طور پر ویران ہو جائے گا، اور وہ ویرانی اس واقعہ حرا کی وجہ سے بھی پیش آئی تھی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب یہ لشکر جرار مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تو بعض روایت کے مطابق 3 دن اور بعض روایت کے مطابق 5 دن تک مدینہ پاک میں قتل عام ہوا. مسجد نبوی شریف میں کئی دن تک اذان نہ ہو سکی. مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا خون پانی کی طرح بہایا گیا. یہاں سے پھر اس لشکر نے مکہ پاک کا رخ کیا، جس کی تفصیل کچھ آگے آپ کو بتائیں گے. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یزید پلید کے دور میں ایک سے بڑھ کر ایک ظلم و ستم اور ناانصافیوں کے ریکارڈ قائم کیے گئے، مگر 3 ایسے افسوسناک سانے ہوئے جن کو بھلانا اور تاریخ میں گم کر دینا یہ پاسبل نہیں ہے. اس میں سے ایک سانحہ کربلا، دوسرا ثانیہ حرا، اور تیسرا اس ظالم نے مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کیا. حرا کے معنی کیا ہے؟ حرا کہتے ہیں پتھریلی زمین کو، اور چونکہ مدینہ منورہ کے باہر ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشاں کے پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے. یہ واقعہ وہیں پیش آیا تھا، دشمن فوجوں نے وہیں اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، اس وجہ سے اس کو حرا کا علاقہ کہا جاتا ہے. واقعہ حرا 63 سنہ ہجری میں پیش ہوا. کربلا کے خونی واقعے کے بعد چونکہ لوگ یزید کی خباثت اور بے دینی سے مزید آگاہ ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف علم بلند کیا اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے اعلان کیا کہ خلافت قائم فرمائیں. اہل مدینہ نے کربلا میں یزید کی فوج کے کارنامے سنے تو وہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر سے مل گئے اور ان سے بیعت کر لی. اس بات کی خبر مروان نے یزید کو بھجوائی اور یزید نے یہ خبر سن کر مسلم بن عقبہ کو 12,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا اور اس سے کہا کہ پہلے انہیں 3 دن کی مہلت دینا، یعنی مدینے والوں کو 3 دن کی مہلت دینا، اور اگر پھر بھی یہ بیعت نہ کرے تو پھر جنگ کرنا، اور جب غاصب ہو جاؤ، جب غالب ہو جاؤ تو پھر چند دن کے لیے لشکر کے لیے مباح کر دینا. یہ کتنی ظلم والی بات تھی. مباح کر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر لشکر کے حوالے کر دینا اہل مدینہ کا، وہ جو چاہیں کریں، جس کا مال لوٹیں، جس کی بے عزتی کرنا ہو، استغفر اللہ. اور پھر ان ظالموں نے جو کچھ کیا، لشکر کے لیے مباح کر دینے والی بات جب ان کو دے دی گئی تو مسلم بن عقبہ نے لشکر مدینہ منورہ لے کر پہنچا، جنگ کا اعلان کر دیا. 63 سنہ ہجری کا یہ واقعہ ہے ناظرین. ایز ایکسپیکٹڈ لوگوں نے بیعت کرنے سے بالکل انکار کر دیا. اس خونخوار کمانڈر یعنی مسلم بن عقبہ نے مدینے کا محاصرہ کر کے مدینے کے لوگوں سے جنگ شروع کر دی. چند دن تک تو وہ مدینہ پاک میں داخل بھی نہ ہو سکا. اب اس ظالم نے دھوکہ اور فریب شروع کیا اور کسی اور طریقے سے مدینے میں داخل ہوئے اور مدینہ پاک میں لوگوں کا خون بہانا شروع کر دیا. وہ مدینہ جو عاشقان رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نبی پاک کا مسکن ہے، جہاں روضہ رسول ہے، ادب کا مقام ہے، اس شہر میں بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے مالوں کو لوٹا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی. ایک سپاہی ایک عورت کے گھر میں داخل ہوا، اس عورت کا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا. سپاہی نے اس سے مال و دولت کے بارے میں پوچھا. عورت نے کہا کہ مال تو جتنا تھا تمہارے سپاہی لوٹ کر لے گئے. اب اس ظالم نے کیا کیا، جب مال نہ ملا تو اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر دیوار پر مارا، اور دیوار پر اس طرح مارا کہ اس چھوٹے سے بچے کا دماغ جو ہے، مغز جو ہے وہ باہر آ گیا. اللہ اکبر. یاد رہے کہ اس ظلم کے واقعے کے اندر مہاجر و انصار سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں میں سے 10,000 لوگ قتل ہوئے. جی ہاں، مدینہ منورہ میں اپروکسیمیٹلی 12,000 لوگوں کا قتل ہوا. لشکر والوں نے مدینے کے لوگوں کے اس طرح سر کاٹے جیسے کسائی بھیڑ بکری کا سر کاٹتا ہے. اس طرح خون بہایا کہ اس میں قدم نہیں رکھا جا سکتا تھا. مہاجر و انصار کی اولاد اور جنگ بدر کے مجاہدوں کو قتل کیا گیا، اور جو ان میں سے باقی رہ گئے تھے ان کو یزید کی غلام کی حیثیت سے بیعت کی گئی یا مسلمان عورتوں کی عزت پامال کی گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسلم بن عقبہ جب مدینہ پر مسلط ہو گیا تو اس نے مدینے کے لوگوں سے یزید کے غلام کی حیثیت سے بیعت لی تھی تاکہ ان کے بال اور ان کی اولاد یزید کے اختیار میں آ جائے اور جس طرح وہ چاہے اس میں تصرف کرے.
اور اگر وہ منع کرتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ مصرف یعنی بہت زیادہ خون بہانے والے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس واقعے سے کسی کو بھی نجات نہ مل سکی، یا تو وہ قتل ہو گئے، انتقال کر گئے، یا ان کی توہین کی گئی۔ آپ نے سنا اتنی خوفناک حد تک دہشت پھیلی ہوئی تھی کہ مسجد نبوی شریف میں کئی دن تک کھلے عام نماز تو کجا اذان بھی نہیں ہو سکی۔ غور کیجئے، مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان 3 دنوں میں بھی مسجد میں ہی رہے، مسجد نبوی سے باہر نہ نکلے، وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ ان ظالموں نے سمجھا کہ یہ دیوانے ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی کسی چیز کا رپلائی نہیں دے رہے تھے اور مسجد میں ہی پڑے تھے۔ لیکن اب وہ خود بتاتے ہیں کہ نماز کا وقت کیسے سمجھ آتا، اذان تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے کہ نماز کے جب وقت ہوتا تھا تو نبی پاک کی قبر انور سے ایک گنگناہٹ کی ایک آواز آتی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے انہیں آواز سنائی دیتی تھی، اور اسی سے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کا یہ معجزہ تھا، اور اس آواز کا سمجھ لینا یہ سب حضرت سعید بن مسیب کی کرامت تھی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ڈیئر ویورز، یزید پلید کا بھیجا ہوا لشکر جو مسلم بن عقبہ کے ساتھ تھا، وہ مدینے کی بے حرمتی کر کے مدینے کے علاقوں کو پامال کر کے پھر مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کی جائے، اس لیے وہ لوگ جاتے ہیں۔ ابھی یہ راستے میں تھا کہ مسلم بن عقبہ کا ٹائم پورا ہو گیا، اس کو موت نے پکڑ لیا۔ مسلم بن عقبہ کے مرنے کے بعد جب یزیدی فوج وہاں سے روانہ ہوئی تو وہ عورت جس عورت کے بچے کے ساتھ اس ظالم نے ایسا کیا تھا وہ اس کی قبر پر آئی، اور اس عورت نے جب قبر کھدوائی تو اس نے دیکھا کہ اس ظالم کی لاش کے ساتھ سانپ لپٹا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، مسلم بن عقبہ نے مرتے وقت یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر کو لشکر کا کمانڈر بنا دیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہوا، ویسے تو اس پر ایک پوری الگ ایپیسوڈ، ایک الگ ہم انشاءاللہ قسط بیان کریں گے، مگر یہاں کچھ سرسری سا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ بات کا اختتام سمجھ آ سکے کہ کیا ہوا تھا۔ حسین بن نمیر کے اس لشکر نے مکے کا محاصرہ کر لیا، اور عبداللہ ابن زبیر نے مسجد الحرام میں پناہ لے لی تھی، اس پر حملہ کیا، اور مکہ مکرمہ پر ان ظالموں نے جو حملہ کیا ناظرین، یعنی منجنیق جو غلیل ہوتی ہے نا، جس طرح ایسی بڑی ایک غلیل جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے اس زمانے میں، ان ظالموں نے آگ برسائی، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے پردے اور چھت میں آگ لگ گئی۔ آپ سوچئے، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، مگر مال کا لالچ، اقتدار کا لالچ، ظلم کدھر تک کیا انہوں نے، کعبے کو گویا انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی، غلاف جل گیا، چھت جل گئی، اور یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہونے والے مبارک مینڈے کے جو سینگ اس زمانے میں کعبے کے اوپر آویزہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ مکے کا محاصرہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں سے جنگ جاری تھی کہ یزید کے مرنے کی خبر شامیوں تک پہنچ گئی، جس سے وہ متفرق ہو کر شام واپس چلے گئے۔ اب سوچئے یزید پلید کا کیسا ذہن تھا، بڑی مختصر خلافت ملی، مگر ہر سال کے شروع میں ایک بڑا ظلم انجام دیا اور مسلمان کی جان و مال اور عزت و ناموس پر حملہ کیا، اور ان میں سب سے بڑا ظلم امام حسین امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان اور دیگر اصحاب کو شہید کرنا تھا۔ ناظرین، ظالم کا انجام برا ہی ہوتا ہے، تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ مظلوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ کوشش کریں، ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ لوگ جب سمجھتے ہیں کہ یار ہم بھی تو مسلمان ہیں، مسلمان کلمہ گو ہونا سب کچھ نہیں ہے، دل میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اہل بیت کی، صحابہ کرام کی، اللہ کے بندوں کی محبت کتنی ہے۔ اور پھر یہ جو لالچ ہے نا، جب یہ آنکھوں پر چھاتی ہے تو بڑے بڑے گناہ آج بھی ہوتے ہیں۔ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ کفن چوری کرتے تھے لوگ، اب بتائیں نا کہ کوئی قبر کھود کر کفن نکال سکتا ہے تو اس کو خوف نہیں آتا کہ مرنا نہیں ہے، لیکن آج بھی مسجدوں میں چوریاں ہو رہی ہیں، جنازوں میں لوگوں کی جیب کاٹ لی جاتے ہیں، موبائل فون نکال لیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو سن کر بندہ لرز جاتا ہے کہ میت ہے، مسجد ہے، پھر بھی چوری ہے۔ ایسے لوگوں کو مرنا نہیں ہے، لیکن بس وہی بات ہے کہ لالچ بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو لالچ سے بچائیے گا۔ اللہ مجھے بھی اپنا خوف نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اہل بیت اور صحابہ کے صدقے ہماری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت بھی فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کی ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔